اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 41، آیت نمبر 43۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسول من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم۔ آپ سے وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے کے رسولوں سے بھی کہا گیا ہے، یقیناً آپ کا رب معافی والا اور دردناک عذاب والا ہے۔ ہمارا رسولوں کے ٹاپک میں ہم یہ آخری اس کی آیات جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور یہ آخری ایک سلسلہ ہے، ٹاپک ہے جو سٹارٹ، اور یہ سب سے امپورٹنٹ ہے میرے خیال سے، کیونکہ ہم رسولوں کی بات کر رہے ہیں اور رسولوں کا ہمارا ٹاپک ہے کہ وہ رسول جو اللہ پاک کا پیغام ہم انسانوں تک پہنچاتے ہیں، تو ان کا پیغام یہاں ان آیات میں اللہ پاک یہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ آیت جو ہے اور اس سے اگلی ہم کافی ساری آیات دیکھیں گے کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ سب رسولوں کا پیغام ایک ہی تھا اور دین ایک ہی تھا۔ دوسری ایک آیت میں آپ نے وہ بھی پڑھا ہوگا کہ اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے۔ تو ہم یہاں وہ دیکھیں گے کہ سب رسولوں کا دین ایک تھا، پیغام ایک تھا۔ لیکن آپ ہماری سوسائٹی میں دیکھیں تو اس طرح کی اگر بات بھی کی جائے تو وہ عجیب سا آگے سے ریئیکشن آتا ہے اور کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ مطلب ہماری سوسائٹی میں تو وہ بالکل دین ہی علیحدہ بنا دیے گئے ہوئے ہیں کہ ان کے دین ہی علیحدہ ہیں، وہ کچھ اور دین ہے اور ہمارا اسلام ہے، اور وہ غیر مسلم ہیں یا وہ کوئی اور دین ہے۔ حالانکہ قرآن کا میں تو پوری دیانتداری کے ساتھ آپ کے سامنے قرآن کی آیات رکھ دیتا ہوں، قرآن کا پوائنٹ آف ویو رکھ دیتا ہوں، باقی آپ خود اس پہ غور و فکر کریں۔ میں آیات اور ہر آیت کے ساتھ اس کا ریفرنس نمبر ہوتا ہے، آپ اپنی مرضی کا ترجمہ پڑھیں۔ میں وہ آیات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، قرآن اس میں اللہ پاک جو ہمیں کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں وہ رکھ دیتا ہوں، باقی آپ خود اس پہ غور و فکر کریں۔ یہ آیت ہے اور اس سے اگلی بہت ساری آیتوں میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ آپ سے وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے کے رسولوں سے بھی کہا گیا ہے، کہ وہی پیغام وہی ہے۔ مینز رسول کیا کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں، اور اللہ پاک ہم انہیں یہ کہہ رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی وہی پیغام دیا جاتا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو دیا جاتا تھا، یا آپ کو بھی وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا جاتا تھا، کہا گیا ہے۔ یہ جو ڈیٹیلز، یہ جو میں کچھ ورڈز خود سے بھی یوز کر رہا ہوں نا، یہ خود سے نہیں ہے، قرآن پاک کے ہی ہیں، اور ہم ان کو دوسری آیات میں انشاءاللہ اگلی آیات میں اس کو ڈیٹیل سے مزید دیکھیں گے۔ یقیناً آپ کا رب معافی والا اور دردناک عذاب والا ہے۔ دیکھیں دونوں چیزیں یہاں آ گئی، یقیناً آپ کا رب معافی والا اور دردناک عذاب والا۔ مینز یہ دیکھیں دونوں تضاد چیزیں ہیں، معافی والا اور دردناک عذاب والا، یہ دونوں چیزیں تضاد ہیں۔ تو اللہ کی تو یہ ساری صفات ہیں، یہ دونوں صفات ہیں، لیکن معافی کن کے لیے ہے؟ یہ بہت ساری قرآن پاک کی بہت ساری اور آیات میں یہ بہت ڈیٹیل سے اللہ پاک نے بیان کر دی ہے۔ تو ہر آیت میں تو ایک ایک چیز کو کھول وہ اس طرح ڈیٹیل سے تو نہیں نہ بتائی جاتی، تو اوورآل کنٹیکس بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کیا ہمیں فرماتے کیا ہے۔ تو معافی کا تو بار بار بتایا گیا ہے کہ جو معافی مانگے گا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جن سے کوئی بھول چوک میں کوئی غلطیاں ہو جائیں گی اور وہ فوراً معافی مانگ لے گا، تو اس کو معاف کرنے والا ہے، وہ رب معافی والا ہے جو معافی مانگے گا۔ اور جو انکار کریں گے، جو کافر ہیں، جو نہیں مانتے، اور معافی جب وہ رب کو ہی نہیں مانتے تو معافی کیوں مانگیں گے؟ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں بیان ہوگی ایک ہی جگہ پہ۔ جزاک اللہ خیر۔